الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اور اسی کی مزید توفیق حاصل کرتے ہوئے سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا اور بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تب بھی ان ساری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہم انسانوں پر، خاص طور پر مسلمانوں پر جو نعمتیں اللہ کی ہوئی ہیں، ہم چاہیں تب بھی ان ساری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اپنی زندگی چلانے کے لیے، زندگی اور جینے کے لیے جو سانس لیتے ہیں، یہ سانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر سانس ایک اندر نہ جائے تب بھی ہماری موت، اگر سانس اندر چلی گئی باہر نہیں آئی تب بھی ہم لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک سانس ہی، اسی کو اگر ہم لے لیں اور 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں اس کو ہم خود شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا اللہ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اور جہاں اور بہت ساری اللہ کی ہم لوگوں کے اوپر نعمتیں ہیں، وہیں پر اللہ نے ایک بہت بڑی دولت، بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ایمان کی شکل میں ہم لوگوں کو دے رکھی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو اس کا احساس اس وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ جو نعمت اللہ نے اتنی بڑی ہم لوگوں کو دی، یہ گھر بیٹھے بٹھائے آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو مل گئی۔ ہم لوگ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، مسلمانوں کا نام رکھ دیا گیا، دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ بھی تکلیف اٹھانا نہیں پڑا ہم لوگوں کو ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام کے دائرے کے اندر آنے کے لیے۔
اگر ہم لوگوں کو جاننا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، تو ان لوگوں سے ہم لوگوں کو پوچھنا ہوگا کہ جو پہلے اسلام کے دائرے سے باہر تھے، اندھیریوں کے اندر تھے، گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جب وہ دائرہ اسلام کے اندر آئے، اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ان کے اوپر کیا مظالم ہوئے، کتنا ظلم ان کو سہنا پڑا، کتنی مشقتیں ان کو اٹھانی پڑی، کتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا، جب ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے تب معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ایمان کے اندر آنے کے لیے جب ایمان قبول کیا تو کتنی بڑی بڑی قیمتیں چکائی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کلمے کے انوار و برکات کو باقی رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ اس کلمے کی خاطر، ایمان کی خاطر، دین کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اتنا بڑا انعام ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے آسانی کے ساتھ دے دیا، اس کا ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر کسی مشقت کے ہم لوگوں کو یہ نعمت مل گئی۔ تو جہاں ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، تو ایمان کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی جو دوسری نعمت ہے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق علم کا بھی حاصل کرنا۔ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت ہم لوگوں کو دی اور بے شمار نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، وہیں پر ایک نعمت علم کی نعمت بھی ہے۔ بزرگان محترم، علم کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ علم ایسا سدا بہار پھول ہے کہ جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، اور علم ایسا دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، اور علم ایسا تناور درخت ہے کہ جس کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی۔ بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ اگر کسی آدمی کے پاس علم نہ ہو تو وہ حیوان ہے، جانور کے برابر ہے اگر علم اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھرانے کے اندر علم نہیں ہے، کسی نے بھی علم حاصل نہیں کیا ہے، تو گھر نہیں بلکہ حیوانات کا اڈا بن گیا ہے۔ اور کوئی ملک اور کوئی شہر ایسا ہو کہ جہاں علم کو سیکھنے سکھانے کا ماحول نہ ہو تو وہ ملک نہیں، وہ شہر نہیں بلکہ حیوانات کا جنگل ہے۔ تو علم کی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً دنیا کے اندر جب سے اس کی ابتدا ہوئی 4000 سے زیادہ مذاہب ہوئے ہیں۔ کسی مذہب میں اتنا علم کے بارے میں زور نہیں دیا اور اتنا علم کے بارے میں توجہ نہیں دلائی گئی کہ جتنا زور اور جتنی توجہ اسلام دلاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت دوران خطبہ کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جس کے اندر علم ہوگا، کہ جس کے دل میں علم کا نور ہوگا، اور ایسا شخص کہ جس کے دل کے اندر کچھ بھی علم نہیں ہے، علم کا نور نہیں ہے، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ایسے دونوں شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خود ارشاد فرما رہا ہے انما يتذكر اولو الالباب، کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ خود بخود اس بات کو جان سکتے ہیں اور وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو دین اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کو حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر علم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل
قمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ علم کی فضیلت کو بیان کیا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے اوپر ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ علم کے حاصل کرنے والے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالم کو، یعنی جس نے علم حاصل کیا، اس کو جس سے کمپیر کیا جا رہا ہے وہ معاشرے کا کوئی ادنا شخص نہیں ہے، کوئی معمولی فرد نہیں ہے، ایسا شخص نہیں ہے کہ جو گناہوں کی زندگی کے اندر ملوث ہو، نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہو، بلکہ معاشرے کا ایسے شخص سے کمپیر کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ جس کو پورا معاشرہ ایک اونچے مقام و مرتبے کے اوپر رکھتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو کسی کے بارے میں کہ یہ آدمی تہجد گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کبھی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو ہم اس کو اپنے معاشرے میں ایک مقام اور مرتبہ دیتے ہیں اور ایک بزرگ کا ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، ایک اونچے مقام پر ہم اس کو رکھتے ہیں۔ تو ایسے شخص سے کمپیر کیا جا رہا ہے معاشرے میں جس کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عابد سے مراد کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، اللہ کی بندگی کے اندر گزاری، ایسے شخص سے کمپیر کر کے بتلایا گیا ہے کہ معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں جس شخص کو اتنا بڑا اور اونچا مقام مسلمانوں نے دے رکھا ہے، ایسے شخص سے بھی ایک عالم کی فضیلت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا کے اوپر ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اس سے بخوبی واقف ہے کہ کسی انسان کا مقام اور مرتبہ اتنا نہیں ہے کہ جتنا بلند مقام اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ کے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے اور آپ کے مقابلے میں ہم میں سے ادنا جو شخص ہے اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا، ویسے ہی ایک عالم کی جس نے علم سیکھا ہے اس کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اور علم دین کی اہمیت اور علم دین کی جو فضیلت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ہم لوگوں کے لیے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے آخری کتاب کی جو پہلی وحی نازل کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بارے میں، پڑھنے پڑھانے کے بارے میں، سیکھنے سکھانے کے بارے میں نازل کی۔ اور پہلی وحی کب نازل ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو اسلامی تاریخ معلوم ہے تو پتا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، اور جس زمانے کے اندر آپ کو نبوت ملی تھی، وہ زمانہ کیسا تھا؟ پوری جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا زمانہ تھا، اندھیریوں میں مبتلا ہوا زمانہ تھا۔ ایسا زمانہ تھا کہ زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ کعبے کے اندر خود سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر خود سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسا ظلم کا اور ایسا تاریکی کا دور، ایسے دور میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پہلا حکم کیا نافذ کرتا؟ توحید کے بارے میں نافذ کرتا کہ تم جو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، توحید اصل ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ توحید کے بارے میں اللہ نے حکم نازل نہیں کیا، رسالت کے بارے میں حکم نازل نہیں کیا کہ میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس مبعوث کیا ہے یہ میرے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ رسالت کے احکامات کو بیان نہیں کیا، عبادت کے احکامات کو بیان نہیں کیا، ذکر و اذکار کے بیان کو اللہ نے پہلی وحی کے اندر نازل نہیں کیا۔ پہلی وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی وہ علم کے بارے میں نازل کی، علم سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں نازل کی، اور ارشاد فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کا نام لے کر کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ کہ اسلام کے اندر علم کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، کتنی ترغیب بار بار دلائی جا رہی ہے مختلف انداز میں، مختلف مقامات پر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جب حضرت انسان کو بنایا گیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو۔
پہلے اشکال کیا فرشتوں نے، اگر آپ کا مقصد انسان کو بنانے کا بندگی ہے تو ہم لوگ پہلے سے موجود ہیں آپ کی بندگی کرنے کے لیے۔ جو فرشتہ قیام کی حالت میں ہے قیامت تک قیام کی حالت میں تسبیح بیان کرتا ہے، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ ہم لوگ تو پہلے سے موجود ہیں، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، چند چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ، یہ چیزیں کیا کیا رکھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بولو۔ اب ظاہر بات ہے اس کا علم ان کو نہیں تھا، عبادت کرنا ان کا کام تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، جو حکم کرتے تھے اللہ وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کو جو حکم کیا جاتا وہ کام کرتے تھے، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب ان کے سامنے چند چیزیں رکھے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کی چیزوں کے نام بتلاؤ، تو فرشتے حیران ہو گئے، ان لوگوں کو جواب کچھ بھی نہیں آیا۔ وہیں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہ ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام نے چونکہ اب علم ان کے پاس تھا، علم کی وجہ سے وہ سارے چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں جو مقام اور مرتبے کو بلند کیا وہ علم کی وجہ سے بلند کیا، اور انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اور شیطان کے علاوہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ سارے فرشتے تھے، سب نے اللہ کے جو آدم علیہ السلام نے بنایا اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کر دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرا، لیکن ایک شیطان تھا، ابلیس تھا، وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ علم اس کے پاس بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی طاقت اور قدرت والے ہیں، وہ جانتا تھا کہ میں اگر حکم کو نہیں مانوں گا تو مردود قرار دیا جاؤں گا۔ اس کے پاس علم تھا، اسی علم کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ اور پوزیشن اس کو دی کہ فرشتوں کے اوپر اس کو ہائر کر دیا، فرشتوں سے بھی بڑا مقام دیا تھا کہ وہ جہاں چاہے جنت کے اندر جا سکتا تھا، جو آسمان پر چاہے جا سکتا تھا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ لیکن اصل چیز جاننا نہیں ہے، جاننے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ شیطان کو علم تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر نہیں مانوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیظ و غضب ہوگا، غصے کے اندر آئے گا، مجھے مردود قرار دے گا۔ لیکن چونکہ اب انا کے اندر وہ آ گیا تھا اور میں پنا اس کے اندر آ گیا تھا، اور وہ یہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے آگ جیسی عظیم مخلوق سے اور اسے مٹی جیسی مخلوق سے بنایا گیا، تو میں برتر ہوں اور یہ کمتر ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ سجدہ کیسے کرو؟ علم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ آج ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکے، آج ہم لوگوں کو بھی علم ہے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، آج ہم لوگوں کو علم ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آج ہم لوگوں کے پاس علم ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے، آج ہم لوگوں کے پاس علم ہے دھوکہ دہی نہیں دینا ہے، آج ہم لوگوں کے پاس علم ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، آج ہم لوگوں کے پاس علم ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، آج ہم لوگوں کے پاس علم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن یہ سارے چیزیں اور سارے چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو ہم اب ذرا سوچیں کہ شیطان کے پاس علم تھا اللہ کے بارے میں، اس نے علم ہونے کے باوجود بھی نافرمانی کی تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اب ہم سب بھی یہ ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے تو ہم اندازہ لگائیں کہ اب ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک حکم نہیں مانا تھا شیطان تو اس کو مردود قرار دیا گیا۔ آج ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے حکموں کو توڑتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کی؟ اس لیے تھی کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہیں، اللہ کے نافرمانی ہم کرتے رہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو مسجود ملائکہ بنایا وہ علم کی وجہ سے بنایا، علم کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے بنایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا
تو چونٹیاں تھی، تو جو بڑی جو چونٹی کی سردار تھی اس نے کہا اپنے ماتحت رہنے والوں سے کہ تم جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غفلت کے اندر اور عدم خیال کے اندر سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے توجہی میں کیا ہے تم لوگوں کو راؤنڈ نہ ڈالے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی یہ بات سنائی دی تو وہ مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ چونٹی کی گفتگو کو سنی تو مسکرائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں چونکہ چونٹی کو اس بات کا علم تھا کہ جو نبی ہے اور نبی کا جو لشکر ہے وہ جان بوجھ کر کسی چھوٹی سی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا، انجانے میں ہو گئی وہ اور بات ہے، اسی لیے چونٹی نے کہا کہ تم جلدی جلدی چل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ انجانے کے اندر وہ تمہیں اپنے پیروں سے راؤنڈ نہ ڈالے۔ تو چونٹی کو چونکہ اس بات کا علم تھا کہ نبی کا لشکر، نبی کی تربیت ایسی ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی چھوٹی سی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ چونکہ علم اس کے پاس موجود تھا تو اس علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی چونٹیوں کے اوپر اس کو فضیلت دی۔ جہاں ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے نام کی صورت ملتی ہے، انبیاء کرام کے اہل و عیال کے نام سے سورہ آل عمران ہم کو ملتی ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اور سورہ محمد بھی موجود ہے، وہیں پر ایک سورت سورہ النمل یعنی چونٹی، یہ مقام اور مرتبہ ہے علم کا، چونکہ وہ علم اس کے پاس تھا، اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا اور قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اس کا نام قرآن مجید کے اندر درج کر دیا۔ اور بے شمار حدیثیں بھی ملتے ہیں ہم لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ رب زدنی علما۔ یہ ہم لوگوں کا سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور ان کے پاس جتنا سارا علم تھا، ہر نبی کے پاس وہ سارے کا سارا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اتنا علم اللہ نے اللہ کے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم کیا دے رہا ہے کہ رب زدنی علما، کہ آپ اپنے علم میں زیادتی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ یہ دراصل ہم لوگوں کو خطاب ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم ہے ہم اس کے علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں مسنون دعائیں ہم لوگوں کو ملتی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہے۔ اور ایک یہ بھی دعا ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی یہ آ گئی ہے کہ جب کبھی علماء کرام خطاب کے اندر، تقاریر کے اندر جب علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا ذہن یہ جاتا ہے، اس طرف جاتا ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین ہے۔ ہم لوگوں نے علم کی تقسیم اس طرح کر دی ہے کہ ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے۔ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ تقسیم اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ایک علم نافع ہے اور دوسرا علم غیر نافع۔ ایک علم ایسا کہ جو نفع پہنچانے والا ہے اور دوسرا علم ایسا جو نفع نہیں پہنچاتا، کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال سمجھنا بہت آسان ہے، ایسا علم جسے ہم لوگوں کو اور دوسرے انسانوں کو بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اب IPL چل رہا ہے، اب کون سی ٹیم کتنے میچ جیتی یہ علم ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے، جانے ہمارا فائدہ نہ سامنے والے کا فائدہ نہ کسی کا بھی فائدہ نہیں۔ کون سا بیٹسمین کتنے رن بنایا یہ معلوم ہے، علم حاصل کرے اس کے بارے میں، لیکن اس سے نہ ہمارے کو فائدہ، نہ سامنے والے کو فائدہ، نہ کھیل رہا اس کو فائدہ، کس کو بھی فائدہ نہیں۔ تو یہ غیر نافع ہے، ایسا علم کہ جس سے کس کو بھی فائدہ نہیں، ایسا علم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ایک علم ہے نفع پہنچانے والا اور دوسرا علم ہے جس سے کس کو بھی نفع نہیں پہنچتا۔ اب جو نفع پہنچانے والا علم ہے اس میں دنیا کے علوم بھی شامل ہوتے ہیں، چونکہ ہم دنیا الاسباب ہے، اس کے اندر ہمیں رہائش رکھنا ہے، اس کے اندر ہمیں رہنا ہے اور دنیا کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے۔ تو دنیا کا علم بھی حاصل کرنا جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور
سبجیکٹ لے کر ہے اور دوسرے سبجیکٹ کے اندر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے، دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی بیان نہیں کرتا، اور اسلام ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کے اندر جائیں جو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اور جو بہت بڑے بڑے جو آوشکار اور ایجادات ہوئی ہیں، اگر ہم اس کی تہ تک اگر جائیں تو معلوم ہوگا کہ جو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہی ہم لوگوں کو ملیں گے۔ تو علم دین کا بھی ضروری ہے اور دنیا کا بھی ضروری ہے، لیکن بات یہاں پر آ کر بگڑ جاتی ہے کہ جب ہم صرف فوکس دنیا کے علم کو کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کا جو علم ہے وہ ضرورت کے حد تک ہے، ضرورت تک اس کو رکھنی چاہیے، اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ بات یہاں پر آ کر بگڑ جاتی ہے، ہم ضرورت کو مقصد بناتے ہیں اور اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو کالج کا اور جو یونیورسٹی کا جو اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے اسکولوں کا کالجوں کا اور یونیورسٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں اچھے سے اچھی تعلیم ہوتی ہو۔ کیوں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو ہمارا بچہ اچھے سے اچھا تعلیم اس کو ملنی چاہیے، وہ اچھے سے اچھا پڑھنا چاہیے، اور چونکہ مسابقے کا دور ہے، مسابقہ دین کے بارے میں ہم لوگوں کو دیکھنے نہیں ملتا، دنیا کے بارے میں دیکھنے ملتا ہے کہ وہ یہ کالج میں ہے تو میں اس سے اچھے کالج میں جاؤں گا۔ تو یہ مسابقہ ضروری ہے، کرنا چاہیے، بری بات نہیں ہے، لیکن جو فوکس اور جو ہم اہمیت دنیا کے تعلیم کو دے رہے ہیں آج کے دور میں، اتنا ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو دین کے بارے میں، کہ آج ہم لوگ بڑی سے بڑی ڈگری ہمارے اندر حاصل ہے، بڑی سے بڑی ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، انجینئرنگ کی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، لیکن غسل کے فرائض معلوم نہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں، نماز کیسے پڑھنا معلوم نہیں، نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرنا چاہیے معلوم نہیں۔ حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے جن میں 5 ٹائم ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، ضروری عمل ہے، ضروری عبادت ہے، لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے توجہ نہیں دی ہے۔ دین کے بارے میں کچھ بھی ہو، چاہے معاملات ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، اخلاقیات ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کے بارے میں علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہماری اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کا علم ہونا چاہیے، نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کے بارے میں علم ہونا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے بارے میں علم ہونا ہے، حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کا علم ہم لوگوں کو ہونا ہے۔ تو یہ سارے چیزوں کا علم ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب ضروری ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص مدرسے کے اندر داخلہ لے لے، ہر شخص حافظ بن جائے، ہر شخص عالم بن جائے، ہر شخص مفتی بن جائے۔ اگر کوئی بننا چاہے تو بنے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا یہ نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی علوم ہیں ایک مسلمان کو جاننے چاہیے، وہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی اس سے بری نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ چیز میرے کو معلوم نہیں ہے لہذا میں بچ جاؤں گا، نہیں، ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کیا چیز ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو معلوم کرنا ہے، اور ہم جب اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنے کی فکر کرتے ہیں اور ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے، اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب اسکول میں بھیجیں یا کالج میں بھیجیں، جہاں بھی ہم پڑھنے کے لیے بھیجیں، اپنے بچوں کے دین کی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماحول اور حالات ایسے ہیں کہ بچوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے اور اسلامی شعائر کے متعلق نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، پردے کے خلاف ہو یا ٹوپی کے خلاف ہو یا اسی طریقے سے اذان ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز چینلوں کے اندر جو بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے، بہت سارے ٹوپی پہنے ہوئے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف وہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ پیڑ ہے جو پیسہ دے کر بلاتے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کی ابھی سے تو حالات آگے اتنے خراب ہو جائیں گے۔ اب جو پیسے لے کر مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف لوگوں کے سامنے نیوز چینلوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، آگے نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم نے اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کی تو وہ بالکل
بالکل ہی ایسے ہی دین سے بالکل بے خبر ہو جائیں گے اور وہ خود کہیں گے کہ اذان نہیں ہو رہی تو اس میں کیا بڑی بات ہے. نماز کا ٹائمنگ ہم لوگوں کو معلوم ہے, نماز کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان خود آگے بڑھ کر, اللہ نہ کرے ایسے حالات آئے, اگر دین سے بے رخی کریں گے, اگر دین سے ہم اپنے آپ کو دور اور اپنے بچوں کو دور کریں گے تو ایسے حالات آنے میں دیر نہیں لگے گی. اندلس میں اور بخارا میں جہاں اسلامی حکومت 700 سال 600 سال تھی, مدارس وہاں پر قائم تھے, لیکن وہاں پر علم دین کو اس طریقے سے ختم کر دیا گیا کہ وہاں پر اسلام کا اور اللہ کا نام لینے والا آج وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. تو بزرگان محترم, علم دین کا حاصل کرنا, سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اور اسی علم دین کو باقی رکھنے کے لیے اور اسی علم دین کو برقرار رکھنے کے لیے اور ملک کے اندر مدارس کا اور اسی طریقے سے مکاتب دینیہ کا جال پھیلایا گیا ہے. جگہ جگہ پر مدرسوں کو قائم کیا گیا ہے, جگہ جگہ اور ہر مسجد کے اندر مکاتب کو شروع کیا گیا ہے کہ جو مسلمان جس محلے میں اور جس مسجد کے اطراف رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مساجد کے اندر بھیجیں, مدرسے ہیں تو مدرسوں کے اندر بھیجیں تاکہ ان کے اندر دین باقی رہے. اگر گھر کا ایک فرد علم دین کو سیکھتا ہے تو اس کے ذریعے سے پورا گھر سدھر سکتا ہے. اگر ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے اچھے سے اچھی دنیا کی تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں, دینی تعلیم بھی دلانے کی کوشش کریں. اور یہ جو مدارس کو قائم کیا گیا اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ علم دین کو سکھایا جائے, امت کے اندر دین کو باقی رکھا جائے. اور یہ جو مدارس کا سلسلہ شروع کیا گیا وہ اب کی پیداوار نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے مکہ مکرمہ میں جب تک تھے دار ارقم کے اندر جایا کرتے تھے. کفار مکہ سے اور قریش مکہ سے چھپ کر وہاں پر جاتے اور صحابہ کرام کو تعلیم دیتے, دین سکھاتے اور واپس آ جاتے. اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں, مدینہ طیبہ آئے ہیں, تو وہاں پر ایک مدرسے کی ابتدا کی گئی, مدرسہ صفہ, ایک چبوترا تھا صفہ نامی. وہاں پر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین سکھایا کرتے تھے. علم وہاں پر قرآن کی آیتیں, قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر اور احادیث مبارکہ, یہ ساری چیزیں صحابہ کرام وہاں پر رہ کر سیکھا کرتے تھے. تو یہ مدرسے کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے. اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مدرسہ قائم ہوتا ہے, اسکول قائم ہوتا ہے, اس کا ایک نظام ہوتا ہے, نظام کے تحت ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اس میں ایک وقت متعین ہوتا ہے کہ 8 بجے سے 12 بجے تک, 9 سے 1 بجے تک, اس طریقے سے ٹائمنگ ہوتی ہے. لیکن جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا مدرسہ صفہ, وہاں پر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے وہاں پر صحابہ کرام کو تعلیم دیتے اور چلے جاتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں, بالکل آہستہ قرات کر رہے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بلند آواز میں زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر کر رہے ہیں. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم اتنا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو ان کا جو مزاج تھا اس کے حساب سے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کو سنانا ہے, اب میں آہستہ پڑھوں یا زور سے پڑھوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا آ جائے گا, اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تم اتنا زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے اتنا زور زور سے پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا, تعلیم دی, سکھایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا, فرمایا کہ تم جو آہستہ پڑھتے ہو اس سے اور زیادہ اپنی آواز کو بلند کرو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اتنا زور زور سے پڑھ رہے ہو, اپنی آواز کو پست کرو. سبق دیا, تعلیم ہوئی, اب واپس گھر کو چلے گئے. تو کہنے کا اور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائمنگ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے, آ کر علم سکھاتے, صحابہ کرام کو تعلیم دیتے اور واپس چلے جاتے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب جو مدرسے ہم لوگوں کو نظر میں آتے ہیں, وہاں پر جو ہاسٹل ہوتا ہے جہاں پر بچوں کو رہنے کا اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, تو وہاں پر مطبخ ہونا ضروری ہے, باورچی خانہ ہونا ضروری ہے. لیکن ہم جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے وہاں پر ان کے حالات کو دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام صبح سے شام تک وہیں موجود رہتے, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی.
جو صحابی کچھ لے کر آتے کھانے کے لیے وہاں درخت کے اوپر لٹکا دیتے، صحابہ اکرام جو وہاں پر پڑھنے والے وہ جہاں رہنے والے ہوتے اسی میں سے کھا لیتے، اگر مل گیا کھا لیتے، وہیں بھوکے پیاسے وہیں پر علم حاصل کرتے رہتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مدرسہ ہے وہاں پر تعلیم شروع ہوئی اور وہاں پر امتحانات بھی ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر امتحانات لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے بعد انعامات بھی دیے جاتے ہیں جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کو کیا انعام ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو امتحان میں کامیاب ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجدہ ان کو ملا، یہ انعام صحابہ کرام کو ملا علم سیکھنے کی بنا پر۔ تو بزرگان محترم کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر علم دین کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ایسا علم جس سے نفع انسانیت کو پہنچتا ہے وہ علم ہی سیکھنا ہے۔ علم سیکھنا اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ مدرسے کا ہی دینی علم سیکھیں، دنیاوی علم بھی سیکھیں۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، اگر آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس علم کے ذریعے سے چونکہ پیسہ بھی کمانا ہے، اپنا بھی پیٹ بھرنا ہے، تو اپنی مفاد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میں نیت یہ کرتا ہوں کہ اس علم کے ذریعے سے میں اپنے دوسرے لوگوں کو بھی مدد کروں گا، چاہے میں جو بھی علم، چاہے ڈاکٹری ہو اور دوسرے بھی جو علم ہے، جو بھی علم ہے، اگر ہم اس کی نیت کر لیں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے لوگوں کا بھی اس علم کے ذریعے سے فائدہ کروں گا، تو یہ دنیا کا علم سیکھنا بھی ہمارے لیے دین بن جائے گا اور اس میں بھی ہم لوگوں کو اجر ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب چونکہ اب اسکول بھی ری اوپن ہونے والے ہیں اور مدارس بھی ری اوپن ہونے والے ہیں، تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ جیسا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں، وہیں پر ہم لوگوں کی ایک فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم بھی سکھائیں، مدرسوں کے اندر بھی داخلہ دیں، اور مدرسوں کے ساتھ ساتھ اگر مدرسے نہیں ہیں، دور ہیں، تو مساجد کے اندر مکتبوں کی شکل میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ دین بہت دور ہماری زندگی سے چلا جا رہا ہے تو ہر چیز کی وقعت اور اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب جب بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، مدرسوں کے اندر داخلہ کرائیں، تو جوابات یہ سننے کو ملتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، تو یہ کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے، یہ سب سوالات، یہ سب جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علم دین کو حاصل کرنا، علم دین سیکھنے کے لیے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر یہ سیکھیں گے تو بچوں کو روزی نہیں ملے گی، آگے جا کر یہ اپنے فیوچر نہیں بنا سکیں گے، ان کا فیوچر برائٹ کیسے ہوگا، یہ آگے جا کے کامیاب انسان کیسے بنیں گے۔ ہم لوگوں کا ذہن یہ ہے، حالانکہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی کے ساتھ دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے، ہم لوگوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دیں، جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم کی، وہیں پر ہم میں سے ہر ایک شخص ارادہ کرے کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں سے ایک بچے کو ضرور بھی ضرور کیا ہے قرآن مجید کے حفظ کے لیے اور علم دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کے اندر داخلہ ضرور بھی ضرور دلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام کا اور امام و خطیب کا اور مؤذنین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اس کو سمجھنے کی، ان کا احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔